أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نہ بنائے لا يتخذ المؤمنون مؤمنین نہ بنائے الکافرین کافروں کو اولیاء دوست. مومنین کافروں کو دوست نہ بنائے. من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو کوئی ایسا کرے گا یعنی کافروں کو دوست بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا الا یہ کہ تم ان کافروں سے کوئی قوی خدشہ محسوس کرو. اس آیت میں بھی اور قرآن مجید کی دوسری کچھ آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ کوئی مومن کسی کافر کو دوست بنائے. یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور سورہ ممتحنہ کے آغاز میں 28ویں پارے کی جو سورت ہے سورۃ الممتحنہ، اس کے آغاز میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ کہ اس کی طرف تم دوستی کے پیغامات بھیجتے رہو. وہاں بھی اس سے منع کیا. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. پھر سورہ مجادلہ میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، وہ ان لوگوں کو دوست نہیں بنا سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. تو ان آیات سے سختی کے ساتھ یہ بات اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی مومن کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو، غیر مومن کو دوست بنا لے. آیات کریمہ سے تو یہ حکم واضح ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے طرز عمل کو، آپ کے صحابہ کرام کے تعامل کو، خلفائے راشدین کے تعامل کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے پیش آ رہے ہیں. بنو ثقیف کا وفد جو کافر ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں. کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن بنو ثقیف کے وفد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا، وہیں پر وہ ٹھہرے. پھر مکہ مکرمہ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی تھی، آپ کے صحابہ کے ساتھ کتنا ظلم زیادتی کی تھی. لیکن اسی مکہ مکرمہ کو جب فتح کیا آپ نے، تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم نے جو مظالم کیے تھے اس کا میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اور وہ سب ہم بھلا چکے ہیں، لہٰذا تم پر کوئی آج کوئی وہ نہیں ہے، پکڑ نہیں. پھر خلفائے راشدین کا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ غیر مسلموں کے لیے بھی بیت المال سے وظائف مقرر کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، صحابہ کرام کا طرز عمل
غیر مسلموں کے ساتھ تعلق والا تھا، ہمدردی والا تھا، غمخواری والا تھا، اچھے اخلاق والا تھا، رواداری والا تھا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں ہے کہ دوست نہ بناؤ۔ تو اس بارے میں یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ دوست کا معنی ہے، ولی کا معنی ہے جو اولیاء یعنی موالات سے منع کیا ہے۔ چار چیزیں ہیں، ایک ہے موالات، ایک ہے مواسات، ایک ہے مدارات اور ایک ہے معاملات۔ موالات کہتے ہیں قلبی تعلق کو، دلی تعلق کو، جس کے ساتھ آپ کا دلی تعلق ہو، جو آپ کا ہمراز ہو، جس کے پشت پر آپ کھڑے ہوں، یہ موالات ہے۔ اور یہ ہر کافر کے ساتھ حرام ہے، ناجائز، کہ قلبی تعلق یہ کسی بھی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ قلبی تعلق قائم کر لینا، دلی تعلق قائم کر لینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں انسانوں کا سلسلہ شروع کیا اور اپنا پیغام دے کر ان انسانوں کو بتایا کہ ہاں یہ میرا رستہ ہے، اس رستے کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ اب جو اس رستے کے خلاف چل رہا ہے وہ اللہ کا باغی ہے۔ عام ریاستی باغیوں کو ہم دیکھ لیں، ریاست ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتی ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے نہ ماننے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں۔ پھر جو مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا ہے، وہ اللہ کے باغی کے ساتھ قلبی تعلق کیسے قائم کر سکتے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ایک مومن کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مومن کے سامنے زندگی یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوا، پیسے کما لیے، پیسے خرچ کر لیے اور مر گیا۔ یہ اس کا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہو تو پھر تو وہ یہی سوچے گا کہ بھئی کیوں میں اس کافر کے ساتھ کیوں دوستی نہ رکھوں۔ لیکن قرآن مومن کا ایک مقصد بتاتا ہے کہ آپ کا مقصد اس دنیا کے اندر آنے کا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، بندگی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ یہ کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ اللہ ہی کے لیے۔ جب یہ مقصد ایک مومن کے سامنے ہو تو پھر قطعی طور پر اس سے یہ محال ہے کہ وہ اس مقصد کا جو منکر ہے اس کے ساتھ کوئی قلبی تعلق اس کا قائم ہو بھی سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہوتا ہے تو اسے یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ قلبی تعلق میں اس کے ساتھ کیوں نہ بنا سکتا ہوں۔ تو جو قلبی تعلق ہے، اس قلبی تعلق یہ ہر قسم کی جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات صراحتاً اس کے حرمت پر اور ناجائز ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری چیز ہے مواسات۔ مواسات کہتے ہیں ہمدردی کو، ہمخواری کو، حسن اخلاق کو، کسی کو فائدہ پہنچانے کو۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، سوائے اس غیر مسلم کے جو حربی ہو۔ حربی یعنی جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو، اس کے ساتھ مواسات بھی جائز نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہ ہو، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ مواسات جائز ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے مدارات کا۔ مدارات کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر خوش اخلاقی سے پیش آنا، ظاہراً جو ہوتا ہے ظاہر کر لینا کہ میں آپ کے ساتھ اچھائی سے برتاؤ، یہ مدارات بھی جائز ہے غیر مسلموں کے ساتھ، کہ اگر آپ اس کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہو اس لیے آپ اس کے ساتھ اچھی برتاؤ کر رہے ہو، اچھے تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ میں اس کو اسلام کی دعوت دوں، تو یہ جائز ہے، یہ مدارات کے اندر ہے۔ اور یا یہ کہ وہ آپ کا مہمان بن چکا ہے، مہمان ہے، غیر مسلم ہے، آپ کا مہمان ہے، تو اس کا پورا اکرام کر لینا،
یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ بلکہ اس کا تو حکم ہے، تو یہ مدارات کے اندر آ جائے گا۔ اور تیسری وجہ، اگر اس کے کسی شر سے اپنے آپ کو بچانا ہو، کہ کسی ایسی جگہ میں آپ رہ رہے کہ جہاں پر غیر مسلموں کا غلبہ ہے، اگر ان کے سامنے تم یہ کہو کہ تم کافر ہو اور تم یہ ہو اور ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اس سے الگ تعلق ہو، تو آپ کو کوئی شر پہنچا سکتا ہے۔ جیسا کہ بعض ممالک کے اندر یہ صورتحال ہے، ہمارے سامنے ہندوستان کی مثال ہے۔ تو اس شر سے بچنے کے لیے بھی ان کے ساتھ ظاہری طور پر اچھائی ظاہر کرنا اور ان کے ساتھ دوستی قائم کرنا، ظاہری طور پر، جو دل کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جائز ہے۔ اور چوتھا ہے معاملات، تجارت کرنا، لین دین کرنا، اور یہ تو جائز ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ حربی کے ساتھ بھی تجارت جائز ہے، سوائے تب کہ جب اس تجارت میں مسلمانوں کا نقصان ہو۔ جیسے فقہاء نے کہا ہے کہ حربی کو، جو مسلمانوں کے خلاف برسری پیکار ہو، اسے اسلحہ بیچنا، اسلحے کی تجارت کرنا اس کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کاروبار ہے کہ جس کا مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے، تو ہر قسم کے کافر سے وہ جائز ہے۔ تو یہ 4 مراتب ہیں۔ تو معالات جائز نہیں ہے، مؤاسات، مدارات اور معاملات جائز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے وہ مؤاسات میں ہے، مدارات میں ہے، معاملات میں ہے، اور ان کا معالات کے اندر نہیں ہے کہ انہوں نے قلبی تعلق غیر مسلموں کے ساتھ قائم کیا ہو، ان کو ہمراز بنایا ہو، اور اس سے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت کی۔ اور ممانعت کی وجہ ہی یہی ہے کہ جو اللہ کا باغی ہے اور جن کا سرخیل شیطان ہے، شیطان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھ لو۔ تو ان کا، یہ باغیوں کا سب سے بڑا سرخیل وہ شیطان ہے، اس کو دشمن قرار دیا ہے اللہ نے، اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو باغی ہوگا اس سے جو ہے نا قلبی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، مؤاسات، غمخواری، ہمدردی، اس کو نفع پہنچانا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، مہمان آ جائے تو مہمان ہو جائے تو اس کا اکرام کر لینا، دعوت دینی ہو اس نیت سے دوستی قائم کر لینا، یا اس کے شر سے بچنے کے لیے دوستی قائم کر لینا، یا اس سے لین دین تجارت کر لینا، یہ جائز ہے۔ تو بہرحال لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کافروں کو دوست نہ بنائے مومنین کو چھوڑ کر۔ ومن يفعل ذلك، جو ایسا کرے گا، یعنی دوستی والا تعلق کرے گا، معالات، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ الا ان تتقوا منهم تقا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو اس کے دشمن آپ کا دوست ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ الا ان تتقوا منهم تقا، الا یہ کہ تمہیں ان سے کوئی قوی اندیشہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ذکر کی کہ اس کے شر کا اندیشہ ہو، تو پھر اس صورت میں آپ ان سے دوستی بھی قائم کر سکتے ہو، یعنی دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔